کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کہ جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے چل رہا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان میں سے 4 پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا فرمائی. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں پیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہم کہیں کہ ہمیں رہبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پھر بات کریں کہ پیر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت نہ ہوتی، اگر کسی رہبر کی ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبر نہ آتے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا ہماری تعلیم و تربیت کے لیے. اور اگر یہی بات ہوتی تو ایک سادہ سی بات ہے کہ جیسے رب تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بارش برساتا ہے، کہ فرشتے بارش برسانے پر مامور ہیں، بارش برساتے ہیں، ہر فرشتہ اپنے اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے، ویسے ہی رب تعالیٰ آسمانی کتابوں کو برسا دیتا، دین کو برسا دیتا، اپنی پہچان سب کچھ جو ہے رب تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے برسا دیتا. لیکن نہیں، اور ہم نے تو بڑی دور جا کے ہاتھ ڈال دیا. اگر ہم تھوڑا سا نیچے آ کے سوچیں، تھوڑا سا نیچے لیول پہ آئیں اور سوچیں کہ یار اگر جہاں پر یہ بجلی بنتی ہے وہاں سے ڈائریکٹ آپ باوڈا کی تار نہیں لے سکتے، یا جو مین تاروں پر سے گزر رہی ہوتی ہیں ہائی وولٹیج، آپ اس سے جو ہے لائٹ نہیں لے سکتے. اگر آپ لیں گے تو کیا ہوگا؟ سرکار چیزیں سڑ جائیں گی، پٹاخے بج جائیں گے. ہم مین گریڈ سٹیشن سے لائٹ نہیں لے سکتے، اور یہ جو تاریں ہمارے اوپر سے گزر رہی ہیں ہم ان سے بھی لائٹ نہیں لے سکتے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات اور بھی اسی بات میں سے نکل آئے کہ لائٹ تو ہمارے پاس موجود ہے، پھر کیا ضرورت ہے بلب لگانے کی؟ جب لائٹ ہمارے پاس موجود ہے پھر کیا ضرورت ہے بٹن لگوانے کی؟ ڈائریکٹ تار آئے اور سب کچھ کرتی رہے. ایسا تو نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہلے گریڈ سٹیشن سے ایک تار آتی ہے، پھر وہ تار جس جگہ پر وابڈا کی لائن پہنچانی ہوتی ہے وہاں تک آتی ہے، وہاں پر ایک ٹرانسفارمر لگایا جاتا ہے، پھر وہاں سے جتنا ضرورت ہوتی ہے لائٹ وہ بستی میں، محلے میں، شہر میں جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے. اب جب ایک نظام دنیا جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ نہیں چلا سکتے، جو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اللہ، اور جب ایک دنیاوی نظام ایسے نہیں چل سکتا تو یہ اتنا بڑا نظام ہے یہ کیسے چل سکتا ہے اس طرح؟ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر رب تعالیٰ انبیاء کرام کو کیوں بھیجتا؟ رب تعالیٰ آسمانی کتابوں کو برسا دیتا، دین کو برسا دیتا، قرآن مجید کی آیات برس جاتی، جس کو چاہیے ہوتی لے لیتا. لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، 4 کو کتابیں عطا فرمائی، باقیوں کو صحیفے عطا فرمائے، اور یہ حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ہمارا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور ہمیں کتاب
اور حکمت کی تعلیم دیتے گئے، ہمیں سکھاتے گئے، ہمیں رب تعالیٰ کی پہچان کرواتے گئے. نہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا. پھر انبیاء کرام ہمارے زمانے میں تو نہیں ہے، وہ تو 1400 سال پہلے سلسلہ جو ہے نا وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ختم ہو گیا. پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معاملہ نہیں ختم ہوگا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ میرے وارث ہیں. پھر یہ ڈیوٹی لگی علماء کی. پھر علماء جو ہیں یہ تو آپ کا ظاہری حلیہ تبدیل کرتے گئے، اب باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا. اب خالی عالم بھی نہیں نا پچتا، خالی عالم کو جس نے کتابیں پڑھ رکھی ہوں سمجھ اس کو بھی نہیں آتی. جب تک اس کا تزکیہ نفس نہ ہو، جب تک اس کا یہ والا جہان نہ بدلے، وہ عالم جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا. وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ خوف الہی میں رات کو جاگنے والا ہو، وہ اللہ اللہ کرنے والا ہو، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والا ہو، خوف خدا بتانے والا ہو، وہ عالم دین، وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. پھر ان کی ڈیوٹی لگی کہ یہ کام اب تا قیامت تم لوگوں نے کرنا ہے. پھر جب انبیاء کرام علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بھیجا، آسمانی کتابیں ان کو دے کر بھیجا، صحیفے بھیجے، دین اسلام سب کچھ اگر انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا تو بھائی اب کوئی ایسی بھی تو ہستی ہو جو ہمیں بھی سمجھائے. اب کوئی ایسا بندہ بھی تو ہو نا حضرت جو ہمیں بھی بتائے. اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تجلی ڈائریکٹ ہم تو نہیں برداشت کر سکتے، اللہ رب العزت کی تجلی ڈائریکٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خواہش ظاہر کرتے گئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار اصرار کیا تو ایک تجلی ایک پہاڑ پر ماری، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ایک نبی اللہ رب العزت کی تجلی نہیں دیکھ سکتا تو ایک بشر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پھر ہمیں کوئی تو ایسی ذات چاہیے تھی جو ہمیں ان کے ساتھ ملائے، جو تجلی برداشت کرے اور ہماری طاقت کے مطابق ہم نے اس کی برکات عطا کرے. تو پھر اس کے لیے تو ہمیں پھر کسی شیخ کامل کی ضرورت ہے، کسی ولی کامل کی ضرورت ہے. اسی کو قرآن مجید نے فرمایا کہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ رب تعالیٰ نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکنا. یہ رب تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی اولیاء کرام کی اور علماء کرام کی. اب جو ولی کامل ہوگا وہ عالم دین ضرور ہوگا، کیونکہ جس کو دین کا نہیں پتہ وہ ولی تو نہیں ہے، جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ ولی تو نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر کورا ہے. اور جو ولی بنا دین کے رہبر شریعت بن جائے پھر تو بیڑا غرق ہونا ہے. پھر تو نمازیں بھی معاف ہو جانی ہیں، پھر تو میں کہتا ہوں حضرت جی زکوٰۃ بھی معاف ہو جانی ہے، حج بھی معاف ہو جانے ہیں، تو بڑا کچھ معاف ہو جانا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھ دینا ہے تو کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو تاکہ وہ تمہاری منزلیں طے کرواتا ہوا تمہاری لائن جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے ملوا دے. تو ولی کامل کو ڈھونڈو، اور ایسا ولی کامل جو اللہ سے ڈرتا ہو،